السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم جنگل کے اندر ملکہ کیترینہ، رادو اور اس کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں۔ کیترینہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور رادو کے سپاہی رادو کو گھسیٹتے ہوئے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیترینہ رادو کو پکارتی ہے مگر رادو زخمی حالت کے ساتھ کیترینہ سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، تم لوگ جاؤ چلو۔ سپاہی اس کی پیٹھ کے اندر لگے تیر کو توڑتا ہے۔ کیترینہ رادو سے کہتی ہے ہرگز نہیں رادو۔ رادو اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کیا کنجی اب بھی آ رہے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے ہم نے انہیں نہیں دیکھا جناب، لیکن وہ آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ رادو کہتا ہے میری وجہ سے آپ پکڑے جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں۔ کیترینہ کہتی ہے ہرگز نہیں رادو، ہم اس راستے پر ساتھ نکلے تھے اور ساتھ ہی واپس جائیں گے، لیکن تم مجھے بتاؤ گے کہ چھاپے کے وقت تم کہاں گئے تھے؟ رادو کہتا ہے حملہ دیکھتے ہی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تاکہ واپس آ کر آپ کو بچا سکوں۔ کیترینہ کہتی ہے نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، کیونکہ اگر تم اس وقت حملہ کرتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، شاید تم بھی اس کھیل کا حصہ ہی ہو۔ ہاں، یہ سننے کے بعد رادو وہیں زخمی حالت کے ساتھ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیترینہ اس کی تلوار کو نکال کر آگے بڑھتی ہے اور سپاہیوں کو کہتی ہے اسے اٹھا کر ساتھ لے چلو۔ دوبارہ وہ جاگ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عرفان تمام آغاؤں کے سکوں کو اکٹھے کیے بیٹھا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے سلامت رہو آغاؤں، یہ سکے کئی گنا بڑھ کر تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ ایک آغا پوچھتا ہے ایک ہفتے میں ہو جائے گا نا؟ سکے واپس آ جائیں گے؟ عرفان آغا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے، فکر مت کرو، بس ہمارا کام ایک بار چل پڑے صندوقوں اور قافلوں کے ساتھ آئیں گے۔ اسی دوران ایک سپاہی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہو کر کہتا ہے عرفان آغا، عرفان آغا، اسحاق پاشا آ رہے ہیں۔ تمام آغا ڈری ہوئی حالت کے ساتھ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، عرفان آغا تمام لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے رکو ذرا، گھبراؤ مت۔ اسحاق پاشا جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، یہ نیچریا دبانہ انداز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں سلامت رہو، لیکن عرفان ذرا بتاؤ یہ سکے کس لیے جمع کیے ہیں؟ عرفان آغا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہتا ہے ہمارے کچھ تاجر بھائیوں کا مال سمندر میں ڈوب گیا، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، سب کچھ آپ جیسے طاقتور پاشا اور عظیم ریاست نہیں مانگا جا سکتا، ہم نے سوچا کہ ہم بھی کچھ مدد کر دیں۔ اسحاق پاشا پوچھتے ہیں عرفان تمہیں کس نے مدد کرنے کو کہا؟ عرفان آغا کہتا ہے ہم سکے کہاں سے لاتے ہیں پاشا؟ میدان جنگ میں اپنے ملک کے لیے لڑتے ہوئے ہم نے سوچا کہ جو ہم نے ملک کے لیے لڑتے ہوئے کمایا ہے اسی ملک کی خاطر اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹنا درست ہوگا۔ اسحاق پاشا تمام آغاؤں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا تم نے بہادروں، سلامت رہو۔ عرفان آغا پوچھتے ہیں میرے پاشا آپ کس لیے آئے تھے، حکم کریں۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں میں حسین آغا سے ملنے آیا تھا عرفان، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ عرفان آغا کہتا ہے دوغان پاشا آئے تھے، وہ آغا کے کمرے میں گئے پاشا۔ اسحاق پاشا حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں دوغان پاشا؟ اس کے بعد ہم دوغان آغا اور حسین آغا کو دیکھتے ہیں۔ حسین آغا دوغان آغا سے کہتا ہے واللہ میرے پاشا، میرا دل اس شربت کی طرح بہہ جانے والے خون سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہے۔ محمود پاشا کی باتوں نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے، چھلنی تو کیا لیکن ان کی باتوں میں بھی کچھ سچائی ہے پاشا۔ دوغان آغا پوچھتے ہیں تم کہاں ترک بنے تھے حسین آغا؟ جواباً حسین آغا کہتا ہے بورسا کے پرچم تلے پاشا۔ اس پر دوغان آغا کہتے ہیں میں نیلہان میں بنا تھا، جاندارلی کے گاؤں میں۔ بڑے دادا کارا خلیل نامور آدمی تھے، ان کا ایک ایسا ریوڑ تھا قیامت برپا کر دینے والا، دنیا جہاں میں زمین آسمان بھیڑ بکریاں بھیڑیوں کا شکار کرنا تاکہ وہ ریوڑ پر حملہ نہ کریں۔ ہم نے بھیڑیوں کا انتظار کرتے ہوئے سیکھا، بھیڑیے کی عادتیں بھی ہم نے اسی وقت سیکھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ بھوکے بھیڑیے کیا کرتے ہیں؟ بھیڑیے اپنا دسترخوان لگاتے ہیں، وہ ایک گروہ بنا کر گھومتے ہیں، تھکنے تک ایک دوسرے کو مارنے تک گھومتے رہتے ہیں، پھر ایک تھک کر گر جاتا ہے، وہ دھندلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے، وہ خود کو زمین پر چھوڑ دیتا ہے۔ حسین آغا پوچھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پاشا؟ جواباً دوغان آغا کہتے ہیں بھیڑیے گرے ہوئے بھیڑیے کو کھا جاتے ہیں، کیونکہ بھیڑیوں میں گرے ہوئے کو کھانا قانون ہے۔ حسین آغا ہنستے ہوئے کہتا ہے ارچو پاشا، بھیڑیا کون ہے اور بھیڑ کون؟ ذرا بتاؤ اس ریوڑ کا مالک کون ہے؟ جواباً دوغان پاشا کہتے ہیں ریوڑ کا مالک سلطان ہے، بھیڑیے کی کوئی ہمت نہیں، لیکن جب بات بھیڑیے کی آتی ہے تو یہ ایک معمہ ہے۔ اس کے بعد کرچو دوغان حسین آغا سے پوچھتے ہیں فوج کو شاہی ضیافت میں بغاوت کرنے کو کس نے کہا؟ حسین آغا حیرانگی کے ساتھ کہتا ہے اسحاق نے۔ یہ سنتے ہوئے کرچو پاشا ہنستے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جیسے بھیڑیوں کا دسترخوان لگ گیا ہو۔ محمود پاشا کو ان کے عہدے سے ہٹانے والا بھی اسحاق ہی ہے۔ اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور اسحاق پاشا اندر داخل ہوتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کا جواب ملنے کے بعد اسحاق پاشا ہنستے ہوئے کہتے ہیں واہ، آپ کی محفل خوشگوار رہے آغاؤں، اور اس کے بعد دوغان پاشا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں پاشا حضرات۔ اس پر دوغان پاشا کہتے ہیں استغفر اللہ وزیر اعظم پاشا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں میں نے سوچا کہ لشکر گاہ کا دورہ کر لوں کیونکہ ہمارے سامنے جنگ ہے اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سب شیر دل جوان ہیں۔ دوغان پاشا کہتے ہیں
साफ जाहिर है कि आप भी शेरों का दिल खुश करने आए हैं। हुसैन आगा कहते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है पाशा। हमारे पाशा सलामत रहें, वो जो कुछ भी ना करें तो दूसरे वक्त उजाग पर होते हैं। इसहाक पाशा उनकी गुफ्तगू को काफी गौर के साथ सुन रहे होते हैं और इसके बाद पूछते हैं, खैर हो, फौज हमारी फौज, बहादुर हमारे बहादुर नहीं है? जैसे ही हुसैन आगा उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, इसहाक पाशा पूछते हैं, तो फिर मेरा लश्करगाह का दौरा करना आपको इतना क्यों खटकता है? और क्या सुल्तान महमद खान ने मुतल्लक वकलात की मोहर मुझे नहीं दी? अगर मैं वजीर आजम हूँ तो इस रेवड़ का चरवाहा मैं नहीं हूँ? दोगान पाशा कहते हैं, आप ही हैं इसहाक पाशा, लेकिन जो चरवाहा अपना काम नहीं जानता वो भेड़ के लिए रोता है या फिर भेड़िए से रहम की भीख मांगता है। इसहाक पाशा पूछते हैं, क्या ऐसा ही है? इसके बाद हम लुत्फ़ी और सुल्तान को देखते हैं। माशाल्लाह लुत्फ़ी माशाल्लाह, दाया खातून को मनाने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफ़ी थी। लुत्फ़ी कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इतनी इज्जत थी। सुल्तान फौरन ही कहते हैं, यकीनन। और इसके बाद पूछते हैं, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कहाँ रहोगे? लुत्फ़ी कहता है, महल में। इस पर सुल्तान कहते हैं, हाँ महल में, हमने तुम्हें महल से दुल्हन दी, क्या तुम घर नमाज भी बनोगे? इस पर लुत्फ़ी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान पूछते हैं, तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? तुमने इस बारे में भी नहीं सोचा यकीनन? लुत्फ़ी कहता है, नहीं सोचा मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, मेरी ये दोस्ती। जैसे सुल्तान लुत्फ़ी की जानिब देखते हैं, लुत्फ़ी खामोश हो जाता है। सुल्तान पूछते हैं, क्या मुफ्त में की गई दोस्ती से पैसों की उम्मीद रखते हैं? लुत्फ़ी फ़ौरन ही कहता है, अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान, अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद सल्तमश आगा एक हवेली से निकलते हुए सुल्तान के सामने अदबाना अंदाज के साथ कहता है, मेरे सुल्तान हवेली तैयार है। सुल्तान लुत्फ़ी से कहते हैं, चूंकि हमारे दोस्त लुत्फ़ी अफंदी हमसे बेलौस दोस्ती करते हैं तो हम भी अपनी दोस्ती उन्हें अपने तोहफे के साथ दिखाते हैं। लुत्फ़ी हैरानगी के साथ सुल्तान की जानिब देख रहा होता है। सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये हवेली तुम्हारी और दाया खातून की है, मेरे ज़ाती खजाने से तुम्हारे लिए तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी, खुशी से रहो। इस पर लुत्फ़ी कहता है, लम्बी उम्र जी है मेरे सुल्तान। इस पर सुल्तान कहते हैं, आपका घर बरकतों वाला हो, आपका घर पुरसकून हो, अल्लाह आपको एक साथ खुश व खुरम रखे और एक साथ बूढ़ा करे। और ये कहते साथ हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद हम मकसूद आगा और इरफान आगा को देखते हैं। मकसूद आगा इरफान आगा से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया इरफान आगा। इरफान आगा कहता है, तुम हमारा हिस्सा वक्त पर जितना ही कहा था उतना दे दो, हम और भी बहुत काम करेंगे मकसूद आगा। मकसूद आगा कहता है, परेशान मत हो, ये चिड़ियों को भी मेरा सलाम कहना, मकसूद आगा सबको माला माल कर देंगे, फिक्र ना करें आगा। इरफान आगा कहता है, मैं किसी के देखे बगैर आहिस्ता से निकलता हूँ, आप खबर कर देना आगा। मकसूद आगा उठते हुए इरफान आगा की जाने बढ़कर कहता है, क्यों नहीं इरफान आगा, क्यों नहीं। इरफान आगा के जाने के बाद मकसूद आगा जैसे ही संदूक को खोलता है, संदूक सिक्कों से भरा हुआ होता है। ऐसी बड़ी बड़ी 3 हवेलियां देखेंगे, हाँ, और एक अच्छा सा गोदाम भी लेना है। मकसूद आगा का सिपाही मकसूद आगा से पूछता है, हमारी जेब में 3 पैसे आए तो क्या आप समझते हैं कि हम हवेली खरीद सकते हैं? जवाबन मकसूद आगा कहता है, अभी के लिए हवेली, जल्दी हम महल भी बनवा लेंगे, ख्वाब मत देखिए आगा, ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मकसूद आगा पूछता है, ऐसा क्यों? इस पर वो बूढ़ा शख्स कहता है, महमद के दौर में भला कोई 2 नंबर बंदा रहता है? सिर्फ ऐसे ही कभी कभार कोई मसला निकल आए तो हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। मकसूद आगा कहता है, दुरुस्त कहा, अगर ऐसा हो कि गोदाम जल जाए, अगर ऐसा हो कि दुकान में पानी भर जाए, और अगर ऐसा हो कि डाकू लूट लें, काफिले का माल चोरी हो जाए, अजीम सुल्तान महमद इसका क्या करेंगे? ये कहते साथ कहके लगाकर हंसना शुरू कर देता है और इसी पर किस्त का भी अख्ताम होता है।